بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل۔ ہم علم صرف کا تعارف پڑھ رہے ہیں۔ سبق نمبر 5، زمانے کی اقسام۔ زمانے کی 3 اقسام ہیں۔ زمانے کی کتنی قسمیں ہیں؟ زمانے کی 3 قسمیں ہیں۔ زمانے کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ماضی، گزرا ہوا زمانہ۔ ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، پاسٹ کو۔ نمبر 1، ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ یعنی پاسٹ۔ نمبر 2، حال یعنی موجودہ زمانہ۔ موجودہ زمانے کو حال کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں پریزنٹ۔ نمبر 2، حال یعنی موجودہ زمانہ۔ نمبر 3، مستقبل یعنی آئندہ زمانہ، جسے فیوچر کہتے ہیں۔ زمانے کی 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، ماضی، گزرا ہوا زمانہ۔ نمبر 2، حال، موجودہ زمانہ۔ نمبر 3، مستقبل، آئندہ زمانہ۔ اب یہاں سے فعل ماضی اور فعل مضارع کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل ماضی، فعل ماضی سے مراد ایسا فعل جس میں گزشتہ زمانے پر دلالت پائی جائے۔ جس فعل میں گزشتہ زمانے پر دلالت پائی جائے، گزرے ہوئے زمانے پر دلالت پائی جائے، پاسٹ پر دلالت پائی جائے، اسے کہتے ہیں فعل ماضی۔ جیسے فعل، کیا اس ایک مرد نے، یعنی کب کیا؟ گزرے ہوئے زمانے میں، پاسٹ میں۔ فعل، کیا اس ایک مرد نے، یہ نہیں کہ کرتا ہے یا کرے گا، کیا یعنی پاسٹ میں، ٹھیک ہے، پاسٹ میں وہ کام کیا۔ فعل مضارع کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل مضارع، جو فعل موجودہ اور آئندہ زمانے پر دلالت کرے اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ جو فعل زمانہ موجودہ یا زمانہ آئندہ پر دلالت کرے اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ جیسے یفعل، یفعل کا معنی ہے کرتا ہے یا کرے گا وہ ایک مرد، کیونکہ یفعل زمانہ موجودہ یا زمانہ آئندہ پر دلالت کر رہا ہے، اس لیے اسے کہتے ہیں فعل مضارع۔ یہ بات یاد رہے کہ فعل مضارع میں زمانہ موجودہ اور زمانہ مستقبل دونوں پائے تو جاتے ہیں، لیکن ایک وقت میں ایک مراد ہوگا۔ اگر آپ اس سے مراد فعل حال لیں، یعنی اس سے مراد اگر زمانہ موجودہ لیں تو پھر مستقبل کا ترجمہ نہیں کریں گے۔ اگر مستقبل کا معنی لیں گے تو پھر حال کا معنی نہیں لیں گے، ٹھیک ہے۔ تمرین، سوال نمبر 1، زمانے کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ سوال نمبر 2، ماضی اور مضارع کی تعریف کریں۔ ماضی سے مراد ایسا فعل ہے جس میں زمانہ ماضی پر دلالت پائی جائے۔ ماضی سے مراد ایسا فعل ہے جس میں زمانہ گزشتہ پر، زمانہ ماضی پر دلالت پائی جائے، جس فعل میں زمانہ ماضی پایا جائے، ٹھیک ہے۔ اور مضارع سے مراد ایسا فعل ہے جس میں زمانہ موجودہ یا زمانہ آئندہ پایا جائے۔ زمانہ موجودہ یعنی حال یا مستقبل پر جو فعل دلالت کرے اسے کہتے ہیں فعل مضارع۔ اب یہاں ایک گردان ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھیے، علم صرف میں اصل جو ہے نا گردان ہی ہے۔ علم صرف میں زیادہ چیزیں جو ہے یاد کرنے کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ سمجھنے کی باتیں کم ہوتی ہیں، یاد کرنے کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک گردان یہاں پہ بطور نمونہ ذکر کر رہے ہیں، تو آپ جو ہے اس کو یاد کر کے اس کے وزن پر اسی طرح کی دوسری گردانیں یاد کریں، ٹھیک ہے۔ نصر مصدر سے فعل ماضی مثبت معروف کی گردان۔ سب سے پہلے گردان ہے، اس کے بعد اس کا ترجمہ ہے، پھر اس کا صیغہ بیان کر رہے ہیں کہ کون سا صیغہ ہے۔ گردان، ترجمہ، صیغہ۔ نصرہ کا معنی ہے مدد کی اس ایک مرد نے۔ نصرہ صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، نصرہ الف کے ساتھ۔ نصرہ مدد کی ان 2 مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ نصروا مدد کی ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب، یعنی اگر بہت سارے لوگ ہوں اور وہ مرد ہوں، اگر وہ لوگ انہوں نے زمانے ماضی میں مدد کی ہو تو کہیں گے نصروا، انہوں نے مدد کی ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے۔ نصرت مدد کی اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب، ٹھیک ہے۔ اگر ایک عورت مدد کی ہو، زمانے ماضی میں مدد کی ہو، اور ایک عورت ہو، ایسی عورت جو کہ سامنے موجود نہ ہو، ٹھیک ہے، تو کہیں گے نصرت مدد کی اس ایک عورت نے، نصرت مدد کی اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب، واحد اس لیے کہ ایک ہے،
مؤنث کیونکہ عورت ہے، اور غائب کیونکہ موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نصرتا مدد کی ان دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ دو کو کہتے ہیں تو کیونکہ دو عورتوں نے مدد کی تو اس لیے کہیں گے تثنیہ مؤنث غائب، ٹھیک ہے، اور عورتیں ہیں تو اس لیے مؤنث کیونکہ موجود نہیں ہے تو غائب۔ نصرنا مدد کی ان سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب، نصرتا مدد کی تجھ ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب۔ اگر کوئی مدد کیا ہو، مرد ہو، کس نے مدد کی ہو، اسے کہنا ہو کہ تو نے مدد کی تو کہیں گے نصرتا، تو نے مدد کی۔ نصرتا مدد کی تجھ ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ نصرتما مدد کی تم دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ نصرتم مدد کی تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ اگر بہت سے مردوں نے مدد کی ہو اور وہ سامنے موجود ہوں، آپ کو کہنا ہو کہ تم سب مردوں نے مدد کی تو کہیں گے نصرتم، تم سب نے مدد کی۔ نصرتم مدد کی تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ نصرتی مدد کی تجھ ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ نصرتما مدد کی تم دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ نصرتنا مدد کی تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ نصرتو مدد کی میں نے، یعنی میں ایک مرد نے یا میں ایک عورت نے، صیغہ واحد متکلم، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے نصرتو۔ اگر مذکر نے مدد کی ہو اور وہ کہے کہ میں نے مدد کی تو بھی کہے گا نصرتو۔ اگر کسی عورت نے مدد کی ہو اور وہ کہے کہ میں نے مدد کی تو بھی وہ کہے گی نصرتو، ٹھیک ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے نصرتو کا صیغہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ نصرتو مدد کی میں نے، یعنی میں ایک عورت نے میں ایک مرد نے، صیغہ واحد متکلم۔ نصرنا مدد کی ہم سب نے، یعنی ہم سب مردوں نے یا ہم سب عورتوں نے، صیغہ جمع متکلم، مذکر اور مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس گردان سے آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ عربی میں 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ماضی کے 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 غائب مذکر غائب کے، 3 مؤنث غائب کے، 6 ہو گئے، اور 3 مذکر حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے، 6 12 ہو گئے، اور پھر 2 متکلم کے لیے، ایک واحد متکلم کے لیے اور ایک جمع متکلم کے لیے۔ تو اس طرح جو ہے عربی میں 14 صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کی درسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔